رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم. محترم صدر مجلس اور مہمان خاص رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب، جمعیت علماء اسلام کے پکے کی روح روان حضرت مولانا گل نصیب خان صاحب اور صدائے شجاعت جمعیت حضرت مولانا شجاع الملک صاحب، دیگر معزز علماء کرام، مہمانان گرامی اور سامعین، السلام علیکم. آج کی یہ نشست جس عنوان سے منعقد ہے وہ پیغام امن ہے، اور پیغام امن کا یہ عنوان اس لیے اہمیت کا حامل ہے اور یہ انسانوں کی انتہائی ضرورت آنے والا عنوان ہے، کیونکہ انسانیت ایک متمدن مخلوق ہے جو ایک ساتھ رہنے والی مخلوق ہے اور باہم ایک دوسرے کے معاون مخلوق ہے، اور اس کے لیے امن اس لیے ضروری ہے کہ یہی انسانیت وقتی کچھ ضروریات سے متجاوز ہو کر جب خواہشات کی جانب بڑھتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کے حدود کو پامال کرتے ہیں. جب وہ حدود کو پامال کرنے لگتے ہیں تو یہی سے بدامنی کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے دین اسلام کی تعلیم کو اس آیت سے واضح فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب تمہیں وہ بلائے. وہ کیوں؟ لما یحییکم، وہ اس لیے کہ تمہیں اس دعوت کے ذریعے سے زندگی بخشنا چاہتے ہیں. اور انسانیت کی زندگی کی تعبیر اس کے شعور سے ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کہ وہ جو پہلے مردہ تھا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اسے زندگی بخشی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کے لیے ایک روشنی بنائی، یمشی بہ فی الناس، کہ اس کے ذریعے سے وہ انسانیت کے درمیان اپنی زندگی کا سفر طے کرے. وہ اس کے مانند ہو سکتا ہے کَمَن مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ، جو مستقل تاریکیوں میں رہتے ہو، لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّنْہَا، اس اندھیرے اور تاریکیوں سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. لہذا شعور وہ اہم چیز ہے، جب وہ انسانیت کے درمیان جگہ پاتی ہے تو انسانیت کو اپنے منزل کی جانب لے جاتا ہے. اور شعور کے دو محور ہیں، ایک نظریہ اور ایک فکر. جب نظریہ موجود ہو تو انسان اور جس طبقے کی وہ ورکر ہو وہ اپنے راہوں کا تعین اور پہچان کر سکتے ہیں، اور جب فکر ہو تو وہ منزل کی جانب بڑھنے کے ابھار پیدا کرتا ہے اس کے اندر. لیکن جب اجتماعی طبقات کے اندر جماعتوں کے سربراہوں میں ذاتی مفادات ابھرتے ہیں تو پھر وہ ورکروں کو نظریہ اور فکر کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، وہاں پر وہ شخصیت پرستی کا درس دیتے ہیں. کیونکہ اگر نظریہ اس کے پاس ہو تو نظریے کی بنیاد پہ وہ راہوں کو پہچان سکیں گے. اگر کہیں بھی وہ قیادت اپنے راستے کو بدل کر کسی اور راہ پر چلنے لگیں گے تو پھر وہ ورکر اسے پکڑیں گے کہ ہمارا راستہ یہ تو نہیں تھا. اور اگر فکر کی درس ہوگی تو اگر منزل تبدیل کیا جائے تو وہ ورکر پوچھیں گے کہ یہ منزل کیوں بدلا ہے. اور اس کی مثال قرآنی تعلیمات میں ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی مرے ہیں اور اس کی جنازے کی درخواست اس کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے والد کا جنازہ پڑھایا جائے اور اسے کفن بھی دیا جائے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ کفن کے لیے پیش کیا، لیکن جب جنازے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن نے کیا فرمایا ہے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود مجھے اختیار ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ پڑھائیں، میں نہیں پڑھوں گا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی تصدیق کے لیے دوبارہ پھر آیت آتے ہیں کہ لا تقم علی قبرہ ابدا. تو یہ کیوں ہوا اس طرح؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طبقے کی تعلیم اور تربیت فرمائی تھی وہ نظریے اور فکر کی بنیاد پر تھی. ان کی تعلیم یہ نہیں تھی کہ جب انہیں بلایا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب بھی اس کو یہ کہا جاتا کہ اس تعلیم کے طرف آؤ جو اللہ کے جانب سے رسول کے اوپر آیا ہے، تو اس طبقے کا جواب یہ نہیں ہوتا تھا کہ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہا آباءنا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے. آج جب فکر نہیں ہے، نظریے کا جنازہ نکلا ہے، تو پھر جواب میں یہی کہا جائے گا کہ ہمارے بڑے، ہمارے باپ یہ کرتے تھے، ہم باپ دادوں سے فلانے کی چاپلوسی کرتے آئے ہیں. اور جب نظریے اور فکر کی جگہ پر چاپلوسی ہوگی تو اس قوم کو بدامنی لے ڈوبے گی، کیونکہ اس قوم کی وہ قیادت انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں گے، انہیں قوم کی مستقبل کی ترقی کے لیے کبھی گامزن نہیں کریں گے. کیونکہ اگر انہیں ان راہوں پر ڈالا جائے تو پھر ان کو آنکھیں بھی ملیں گی، ان کو عقل بھی ملے گا. اسی لیے قرآن مجید فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب بھی تمہارے پاس امن کی بات آئے یا بدامنی کا کوئی پیغام آئے تو اسے پھیلا نہیں دینا. عادت تو یہ ہوتی ہے جس قوم کے پاس شعور نہ ہو تو وہ پھیلا دیتے ہیں. اذاعوا بھی وہ پھیلا دیتے ہیں. فیس بک ہے آج ہر کسی کے پاس، جو بھی بات سنی سچ ہو جھوٹ ہو پھیلا دیتے ہیں. اس دن کوئی انتہائی معزز شخص یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت شیرانی صاحب نے جس راستے کی جانب قدم اٹھایا ہے، اس کی کہانی یوں ہے کہ مولانا صاحب کہیں بیٹھے ہوئے تھے، شیرانی صاحب مجلس میں، اس کے پاس فون آیا اور فون سنتے سنتے باہر نکلے اور اس سے واپس آئے تو میڈیا کو بلایا اور اعلان کر دیا کہ میں جماعت سے الگ ہو رہا ہوں. جبکہ جماعت سے علیحدگی کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس فکر کے ہم امین تھے اور جس نظریے کے ہم دعوے دار تھے، آج نہ وہ راستہ بتایا جا رہا ہے نہ اس منزل کی شناخت کرائی جا رہی ہے. کیوں؟ کیا ہماری زندگی کے تگدو اس لیے تھے کہ اس تمام ورکروں کے نظریات کو اور ان کے افکار کا جنازہ نکال کر اسے تمام جماعتیں سمجھو یا جماعت سمجھو؟ تقریباً آج اکثر جماعتوں میں یہی صورتحال ہے کہ ورکروں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورکروں کو خام مال سمجھتے ہیں. وہ مرے، وہ کھٹے، وہ بھوکے مرے، اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، ان کی ذات پر آنچ نہیں آنی چاہیے. بدامنی یہیں سے جنم لیتی ہے کیونکہ وہ اپنے انا کو اونچا رکھنے کے لیے اپنے ورکروں کو داؤ پہ لگاتے ہیں. لہذا آج کا یہ پیغام امن کانفرنس، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں شعور بیدار ہو، ہم اپنے نظریے کا سوال اٹھائیں کہ ہمارا نظریہ کیا تھا. اور یہ جو الزام تراشیاں کی جاتی ہے یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہے. جس نے بھی قوم کو آنکھیں دینے کی کوشش کی ہے اور انہیں راستے پر چلانا سکھایا ہے، ان کو یہ تانے دیے گئے ہیں. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا تو وہ طبقہ جو قوم کو اپنے لیے آیتیں پڑھ کر استعمال کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ امام شاہ ولی اللہ نے قرآن میں تحریف کیا ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا، فارسی میں کیوں لکھا گیا ہے؟ اور پھر جب علامہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے قوم کی اصلاح شروع کی اور اسے تصوف میں لایا گیا تو پھر اسے کہا گیا کہ یہ لوگوں کو شرک پر آمادہ کر رہے ہیں. حضرت شیخ الہند نے آواز اٹھائی تو اس کے اپنے شاگرد نے فرمایا کہ کیا ضرورت تھی حضرت شیخ الہند کو محترم عزت مآب وائسرا کے عزت کی توہین کرنے کے لیے. اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے
اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔